السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ ندائے منبر کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ فقہ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور جو 4 سورسز ہیں، مآخذ ہیں فقہ کے، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں مولانا حیات خان صاحب نے کافی باتیں ماشاءاللہ پیش فرمائیں۔ اور میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی اختلافات شروع ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو اس کے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ بنو قریظہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے پاس پڑھنا۔ تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کی 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز کو قضا کر دو اور نماز کے اندر تاخیر کر دو، بلکہ یہ تھا کہ جلدی جاؤ اور عصر کی نماز تک وہاں پر پہنچ جانا۔ تو ابھی ہم نہیں پہنچ سکے، تو لہٰذا ابھی ہم عصر کی نماز یہاں پر پڑھیں گے۔ تو انہوں نے تو عصر کی نماز پڑھ لی۔ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول نے فرمایا بنو قریظہ میں پڑھو، بے شک قضا ہو جائے، بے شک جو مرضی ہو جائے، ہم وہاں پر ہی جا کر پڑھیں گے۔ تو اب یہ اختلاف ہوا، وہ وہاں پر جا کے انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ دونوں گروہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا گروہ حق پر تھا اور کون سا ناحق پر تھا، کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط کیا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات جب پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے، اس لیے کہ دونوں نے اجتہاد کیا، دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کیا۔ ہاں، اب فرمان کے اوپر عمل تو کیا، لیکن سمجھنے میں چونکہ اختلاف تھا تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجتہد جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو اس کو ڈبل اجر، غلط ہو پھر بھی اس کو اجر۔ تو اس مسئلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ نہیں، جو ان کی سوچ تھی وہ صحیح تھی، یہ دوسروں کی سوچ غلط تھی، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ دونوں نے صحیح اور ٹھیک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کچھ ایسی بنیاد، اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسے وہ حیض کے موقع کے اوپر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یہ ماشاءاللہ جب ہم فقہ کی کتاب پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ مثال بڑے طریقے اس کے ساتھ اور بڑی ضرورت اس کے اوپر بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں اس پر زور دیا جاتا تھا کہ ثلاثۃ قروء۔ اب یہ لفظ قروء کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ لغت کے اندر اس کو طہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاکی، یعنی جب عورت جو ہے وہ پاک ہو، جب اس کو حیض کے ایام نہ ہو، اس کو بھی یعنی کہ قرء اور قروء کہا جاتا ہے، زمانہ۔ قروء کا ترجمہ ہے زمانہ۔ اب زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ پاکی کا زمانہ یا ناپاکی یعنی حیض کا زمانہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی اگر حیض فرما دیتے تو سب کو پتہ چل جاتا، اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا، یا طہر فرما دیتے تو اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر یہ لفظ استعمال کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اختلافات پیدا ہوں، اور ماشاء اللہ اس اختلاف کی وجہ سے کتنی کتابیں، کتنے علوم اور کتنی دلچسپ ماشاء اللہ ابحاث پیدا ہوئیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے شخصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا جو علوم دیا وہ ہمارے اوپر ظاہر ہوا۔ تو اگر، اور اس لیے کہا گیا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف ایک رحمت ہے۔ ہاں، اگر اس اختلاف کو آدمی دل پر نہ لے، آدمی اس کو حسد کا، نفرت کا اور کسی کو کم سمجھنے کا ذریعہ نہ بنائے، تو
تو پھر وہ اختلاف رحمت ہی رحمت ہے، ورنہ وہ زحمت اور عذاب اور ایک ایسا امتحان ہوگا جس کے اندر انسان ناکامیاب ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مولانا عبدالباسط شاہی صاحب سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پر مزید انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ڈالیں گے اختلافات کے بارے میں کہ اختلافات کی یہ کیسے یہ آغاز ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین مکرم اور حاضرین کرام، ناظرین کرام، علماء کرام سے آپ فقہ کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے۔ فقہ جیسے کہ مولانا نے فرمایا ہے بنیادی طور پہ سمجھ کو کہتے ہیں، اور جو چیز قرآن اور حدیث سے سمجھی جائے اس کا نام فقہ ہے۔ اس وقت فقہ کے لفظ کو ناسمجھی کی بنیاد پر ایک قرآن اور حدیث سے الگ چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو سخت ناانصافی ہے۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا دور دیکھتے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان مسائل کے اندر اختلاف، مختلف رائیں یہ پائی جاتی تھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اسلام کی اشاعت جو ہے وہ عرب تک محدود تھی۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں، علاقہ وسیع ہوتا گیا، اور ہر علاقے کے مختلف مسائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بھی مختلف مسائل آتے اور ان پر غور و فکر ہوتا، اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل پیش کیا جاتا، اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو آپ نے یہی 3 چیزیں بتائی تھیں کہ پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں گا، پھر سنت کو دیکھوں گا، اور پھر ان میں سے بھی نہ ملا تو پھر جو آپ سے سیکھا ہے قرآن اور حدیث کو اس کے اوپر قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، جب ان کے پاس مسائل آتے تو قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر غور و فکر کرتے، قرآن و حدیث کو دیکھتے، اور پھر کئی مسائل ایسے ہوتے جن پر صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے، اور پھر ان کا آپس میں کسی چیز پر اجماع ہو جاتا، متفق ہو جاتے صحابہ، تو اس کے بعد اس مسئلے کو فتوے کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا۔ اسی طرح پھر نئے مسائل پیش آنے والے، اور جس وقت اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، مختلف علاقوں تک اسلام پھیلتا گیا، ہر علاقے کے الگ مسائل، ان کا تہذیب و تمدن، ہر ایک چیز، اور پھر اسی طرح مطلب کہ زندگی کے معاملات بھی وہ بڑھتے چلے گئے۔ مطلب اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس اعتبار سے تجارت ہوتی تھی، بعد میں تجارت کے اندر بھی وسعت ہو گئی، معاملات کے اندر بھی وسعت ہو گئی، معاشرتی مسائل کے اندر بھی وسعت ہو گئی، اور پھر اس طرح کے مسائل پیش آتے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر ہی یہ 4 چیزیں جو ہے وہ ماخذ قرار پائی تھیں: قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد اور یا قیاس، کہ کوئی مسئلہ اسی طرح کا ہے اور اس کی ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اس مسئلے کا حل بھی، اس مسئلے کا احکامات بھی وہی ہوتے تھے جو اس سے ملتے جلتے جو اس کے احکامات تھے۔ تو اسی طرح جب عہد نبوی کے بعد جب خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی مزید فتوحات ہوتی ہیں، اسلامی لشکر جو ہیں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں کئی مسائل پیش آتے ہیں، وہاں سے مسائل ان کے پاس آتے، پھر اس میں بھی پھر صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں مقرر کر دیا گیا تھا، جیسے کہ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کچھ عرصے کے لیے، اور پھر بعد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وہاں کا معلم اور مفتی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح پھر انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ پھر مکہ مکرمہ یعنی مدینہ منورہ ہر جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا امیر، معلم اور مفتی بنا کر بھیجا، وہاں لوگوں کے مسائل آتے، ان مسائل کو حل کرتے۔ تو اسی طرح مصر کے اندر، شام کے اندر،
یعنی بہت سارے علاقوں تک یہ جو سلسلہ پھیلتا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہاں مقرر کیا، اور انہوں نے وہاں لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، ان کے مسائل کا حل بھی بتایا، اور پھر وہاں ان کی بہت بڑی تعداد شاگردوں کی بھی تھی جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان جو مسائل کا اختلاف پیدا ہوا، وہ اس کی بھی وجہ بھی یہی تھی کہ ہر صحابی نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، مثلا آج ایک صحابی آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ مسائل سیکھے ہیں، وہ چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد وہ آئے، تو درمیان میں اور مسائل پیش آئے، اور جب ان کے سامنے مسئلہ پیش آیا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں بیٹھے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ان کی رائے الگ تھی، اور دوسرے صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں سنا تھا ان کی رائے الگ تھی۔ اس طرح سے اس کے اندر تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کر گفتگو ہوئی۔ پھر ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کا جو پہلا زمانہ ہے، شیخین کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام مسلمان متحد تھے، متفق تھے، اور اس وقت اتنے اختلافات نہیں تھے۔ اور پھر بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ فتنے پیدا ہو گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیاسی مسائل بھی پیدا ہو گئے، ان کے اندر بھی گروہ بندی پیدا ہو گئی، اور پھر باقی مسائل بھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، وہاں کے مسائل بھی الگ تھے۔ تو اس طرح سے ان مسائل کے اندر، اور پھر وہاں یعنی پہلی صدی کے آخر تک جو ہے پھر یہ سلسلہ ہوا کہ احادیث کی روایت بہت زیادہ ہو گئی، اور اس وقت احادیث کی کثرت روایات کی وجہ سے پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا علم جو ہے اس کو مدون کیا جائے تاکہ یہ اختلافات پیدا نہ ہوں۔ اور پھر جب دوسری صدی کا پہلا چوتھائی آتا ہے تو اس کے اندر تو کچھ اس طرح کے بہت سارے اور نئے مسائل پیدا ہو گئے، نئے مسائل پیش آنے لگے، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ کہیں احادیث بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اسی دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو بھی وضع کرنے کا، ان کی تدوین کا، یعنی احادیث کی تدوین کا حکم جاری کر دیا کہ کہیں احادیث ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر اسی زمانے میں یعنی جب مختلف جگہ سے اور مسائل آنے لگے اور ہر جگہ کے مسائل الگ تھے، تو پھر ضرورت پیش ہوئی کہ ایسا علم باقاعدہ مدون کیا جائے کہ جس سے لوگوں کے مسائل جو ہیں، یعنی مسائل تو بعد میں کئی پیش آئیں گے، اور جب مسئلہ پیش آئے گا اس وقت ہم بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے، تو اس وقت امت کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے اور پھر حضرت امام حنیفہ اس وقت کے امام جن کو امام الرائے بھی کہا گیا اور امام اعظم بھی کہا گیا، انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی، اور پھر انہوں نے اس علم کی طرف توجہ کی، علم حاصل کیا۔ یعنی ان کی سن 80 ہجری کی پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف صحابہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر تابعین سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے شیخ جو ہیں ان کے اساتذہ میں ہیں، اور پھر جو اگر ان کے اساتذہ کی تعداد دیکھی جائے تو ہزاروں میں لکھی گئی ہے۔ تو پھر مختلف جگہ پہ جا کر انہوں نے علمی حدیث حاصل کیا، علم قرآن حاصل کیا، اس پر باقاعدہ مہارت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا، تو انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کا کام شروع کیا۔ اور پھر جب خلیفہ منصور کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت مطلب کہ اور سیاسی اختلافات تھے، اور اس کی وجہ سے بھی خلیفہ منصور سے بھی اختلاف ہوئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک دفعہ تو خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاض اور باقی عہدے جو ہے دینے کی کوشش کی، اور مسلسل انکار کرتے رہے، اور پھر مسلسل انکار کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے باقاعدہ سزا دی، جیل میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد رہائی کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور تقریباً 2 سال کا عرصہ وہاں گزارا۔ 2 سال کے عرصے کے اندر یعنی
وہاں وہ ایسا مقام ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل آئے، علماء سے ملے، مختلف لوگوں سے ملے، وہاں کے حالات معلوم ہوئے، وہاں کی کیفیات معلوم ہوئی، وہاں لوگوں کے کیا مسائل درپیش ہیں وہ معلوم ہوئی، وہاں کے علماء سے گفتگو ہوئی، مذاکرے ہوئے، اور پھر ایسا ہوا کہ وہاں باقاعدہ ان کا درس چلتا تھا، اور وہاں کے ہم عصر علماء یعنی بہت بڑے بڑے شیوخ، انہوں نے لوگوں کو گھر گھر جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے پاس بڑا موقع ہے، اور آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھائیے، اور کل آپ اس علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حلال اور حرام کے تمیز کا علم دیا ہے، تو اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ان کا درس جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ تو جب وہاں وہ 2 سال انہوں نے گزارے ہیں، تو اس سے ان کا یہ جو خیال تھا وہ اور زیادہ راسخ ہو گیا، پکا ہو گیا کہ کس قدر امت کے اندر اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جو ہے مسائل کے اندر گھر جائیں گے، اور شدید اختلافات جو ہے امت کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اضافی صلاحیت جو عطا فرمائی تھی کہ وہ مسائل جو اس وقت تک امت کے اندر پیش نہیں آئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا ادراک بھی عطا فرمایا تھا، اور اس ادراک کی وجہ سے ایسی جزیات جب انہوں نے کتابیں مدون کیے ہیں، تو تقریباً 83,000 مسائل ایسے کہ ان کی جزیات جو اس وقت تک پیش نہیں آئی تھیں، اس کو بھی جو ہے نا اکٹھا کر دیا، اور اتنا بڑا مجموعہ جو ہے وہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اسی طرح یہ علم کی تدوین جو ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی علم فقہ کے اوپر کوئی کام کرنا چاہے گا، وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرہون منت ہوگا، یعنی ان سے ضرور استفادہ اس کو کرنا ہوگا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، بلکہ وہ ان کے جد امجد کی طرح ہیں فقہ میں، کہ جو آدمی بھی بعد میں علم فقہ پر کام کرنا چاہے گا۔ تو مزید باتیں جو ہیں ہم انشاءاللہ علماء سے آگے سنیں گے۔ تو اس وقت جو ہے جو یہ شدید اختلافات جب پیدا ہوئے اور نئے مسائل پیش آنے لگے، تو اس وقت اس کی ضرورت پیش آئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر باقاعدہ جب واپس آئے، تو اس وقت بنو امیہ کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، وہ مظالم بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے تلامذہ کو اکٹھا کیا، اور ان کا باقاعدہ مجلس شورا بنائی، اور اس کے اندر 40 تقریباً جید ان کے شاگرد تھے، جن میں قاضی القضاض، امام ابو یوسف، امام ظفر، داود عطائی، ایسے لوگ تھے جنہوں نے، اور پھر ماخذ یہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ سارے ایک مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی رہتی تھی، بلکہ مہینہ ایک مسئلے پر لگ جاتا تھا، اور پھر طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے تھے، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا تو وہیں اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا اور اس کو مکمل کر دیا جاتا، ورنہ حدیث سے دیکھا جاتا، یا پھر اجماع ہوتا، اور یا قیاس ہوتا۔ یعنی اصول وہی تھے جو صحابہ کرام کے دور میں مدون ہو گئے تھے، یعنی ان 4 اصولوں پر جو ہے وہ مباحث ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے کسی مسئلے پر پہنچ کر اس کو مکمل کیا جاتا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ اپنی زندگی کے اندر ہی فقہ کی تدوین کا کام شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کے اندر ہی انہوں نے اس کی تدوین جو ہے وہ مکمل فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے کافی اچھے انداز سے اس کا سارا خلاصہ بیان فرما دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک حدیث جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ناظرین کرام کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر، کئی مرتبہ کے اندر، اور کئی جگہوں پر قرآن پاک میں بھی اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی علماء کرام اور فقیہ جو سمجھدار اور جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علوم جن کو عطا فرمایا، ان کی بہت حمد و ثنا اور ان کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے لَمَوْتُ أَلْفِ عَابِدٍ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتِ الْعَاقِلِ الْبَصِيرِ بِحَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر 1000
ایسے عبادت گزار، 1000 ایسے عبادت گزار جو دن کے اندر روزہ رکھنے والے ہوں، پوری رات تہجد میں کھڑے ہونے والے ہوں، اگر ان کا انتقال ہو جائے، 1000 ایسے عابد کا انتقال ہو جائے، تو وہ پھر بھی اللہ کے یہاں اس ایک عالم جو کہ عاقل اور بصیر ہو، سمجھدار اور بڑا فہیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حلال اور حرام کا علم عطا فرمایا ہے، اس کی قدر اللہ کے یہاں ان 1000 عابدوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ انہی حضرات کے ذریعے سے ہم تک یہ قرآن اور حدیث اور یہ مسئلے مسائل اور فقہ پہنچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم تہ دل سے ان کا شکریہ اور حمد ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی بڑی دولت، ماشاءاللہ اتنا بڑا سسٹم، ہر چیز ہم تک سسٹمیٹکلی جو ہے پہنچی۔ قرآن لے لیں، قرآن کے الفاظ لے لیں، اس کے معانی لے لیں، اس کے پڑھنے کے طریقے، تجوید، اور بلکہ رسم الخط کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو لکھا جائے، وہ یعنی رسوم الخط تک جو ہے محفوظ ہیں کہ کس طرح لکھا گیا، یہ الفاظ ایسے کیوں لکھے گئے، یہاں پر کھڑی زبر کے بجائے جو ہے وہ الف کیوں استعمال کیا گیا، مختلف رسوم الخط ہیں، ان کی بھی وجوہات ہیں، اور یہ بھی ایک علم ہے۔ اللہ اکبر، کہ سالوں سال لگ جائیں آدمی کو ان کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ صرف رسم الخط کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے کیوں لکھا گیا ہے، یہ کئی مطلب کہ ہو سکتا ہے 1 سال یا اس سے زیادہ لگ جائیں اس کو سمجھنے کے اندر، اور پھر پڑھنے میں، پھر تجوید کے اندر ماشاءاللہ مدارس کے اندر تو سالہ سال جو ہے اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر یہ تو پڑھنے کے اعتبار سے ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے ظاہر ہے عربی زبان، اور عربی زبان صرف سیکھ لینا نہیں بلکہ فصاحت، بلاغت، ادب، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نحو، صرف، اور کتنی یعنی کہ مراحل سے گزر کر پھر عربی زبان آدمی سیکھتا ہے۔ پھر عربی زبان سیکھنے کے بعد آیت کا مطلب کیا ہے، کیا یہ قطعی ہے، ظنی ہے، مجازی معنی مراد لیا گیا ہے، یا پھر حقیقی معنی مراد لیا گیا ہے۔ بہت ساری ٹرمز ہیں، بہت ساری یعنی کہ اصطلاحات ہیں جو اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو وقت کافی چاہیے اس کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہم تک ان علوم کو پہنچایا، اور جو ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مولانا حیات خان صاحب آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ۔ ہاں، تو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اجتہاد کے جو 2 طریقے ہوتے ہیں، اجتہاد یعنی کہ کوشش کرنا مسائل نکالنے کے بارے میں، تو 2 چیزیں بتانا بھول گیا تھا۔ اولی کہ اجتہاد کا طریقہ اول تو یہ تھا نا کہ قرآن شریف کی آیت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کچھ بھی آیت لے لیں قرآن شریف سے، تو اس آیت سے ہمیں کیا مسائل نکلتے ہیں، کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کے حرام کے اشارہ امن ایمان۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ قرآن شریف کے نص سے، یعنی جو پرائمری ٹیکسٹ ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے کیا ہمیں مسائل پتہ چلتے ہیں، وہ ایک طریقہ ہے اجتہاد کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہم نے اس آیت سے نکالے ہیں تو ان ہی مسائل پر اور کسی مسئلے کو یعنی قیاس کر لیں۔ ایک آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے، 100 سال بعد کوئی مسئلہ پیش آیا تو کسی مجتہد نے اسی آیت سے جو مسئلہ نکلا تھا اسی پر یہ مسئلہ کو قیاس کر لیا۔ تو یہ کام سب سے اول شروع کرنے والا کون تھے؟ اللہ اکبر، ہمارے امام صاحب، امام الامام، شمس الائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ۔ عجیب آدمی، نعمان ابن ثابت ابن زوتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شروع سے یعنی پرشیا کے تھے نا، پتہ نہیں وہ حدیث مذکور ہے، خیر شاید کمزور حدیث ہے کہ یعنی فارس کا ایک آدمی اگر یہ جو، خیر امام صاحب بڑے ذہین تھے، تو ان کے جو پردادے تھے نا زوتی، جب وہ پرشیا سے آئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تقریباً 35 ہجری سے 40 تک۔ تو امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا جو دور خلافت تھا حضرت عثمان کے دور خلافت تک مدینہ المنورہ تھا، حضرت علی نے کوفہ تک منتقل کر لیا تھا۔ 35 ہجری سے 40 تک گویا کہ کیپٹل آف اسلامک امپائر وہ تھا۔
تو حضرت زوتی وہاں آئے اور حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور ان کو یعنی پھرجے کا خاص فلودہ ہدیہ دیا اور دعا کی درخواست کی. اس وقت ان کے چھوٹے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا یعنی ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ کے والد صاحب، تو ان کے لیے دعا کا بھی طلبگار ہوئے حضرت علی نے. حضرت علی کو جن کو کہتے ہیں باب العلم، کہ اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. تو کیا پتہ ہونا تھا کہ حضرت ان کے بیٹے حضرت امام ابو حنیفہ پیدا ہونے والے ہیں. تو خیر زوتی تو خیر فوت ہو گئے، ان کے جو بیٹے نعمان ان کے جو بیٹے ثابت وہ بڑے ہوئے اور کافی سکسیسفل یعنی کلوتھ، یہ جو کلوتھ تھا یہ امام صاحب کے یعنی اچھا، تو اس کے والد صاحب نے یہ کلوتھ کا کاروبار شروع کیا، کافی سکسیسفل ہو گئے. پھر 80 ہجری میں 80 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو چکے تھے 11 ہجری پر، تو 80 ہجری میں حضرت علی کے 40 سال بعد حضرت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. تو امام صاحب ماشاءاللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، حدیث نہیں سنی، 17 سال کر یعنی انہوں نے واز اے بگ بزنس مین. تو اس وقت انہوں نے کتنے کارخانے کھولے تھے، دکانیں، اور ان کا وسیع طور پر ان کی یعنی آمدنی تھی. ویری سکسیسفل امام ابو حنیفہ، بہت سارے پیسے الحمدللہ. لیکن 17 سال پر انہوں نے کوشش کی کہ میں علم حاصل کر لوں. تو انہوں نے کیا کیا، علم کلام، انہیں بتاتا 4 چیزیں ہوتی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق. تو عقائد کے بارے میں سوچا کہ بھائی عقائد سیکھتا ہوں. تو پھر ایک مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے امام صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی یہ عقائد جو ہے یہ مجھے کام نہیں آئیں گے، فقہ کو حاصل کیا. ہاں تو امام صاحب نے کہنے کا مقصد یہ کہ امام صاحب نے اتنی قربانی دی، اللہ اکبر. ان کے ہم اثر کہتے ہیں کہ امام صاحب کا ہدف اور کوشش صرف ایک چیز کی طرف تھی، ان کی قبر. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ بھائی قبر اور آخرت بنا لوں. کتنے تکلیف انہوں نے سہیا. لیکن سب سے پہلی بات اور آخری بات یہ ہے کہ امام صاحب واز دا فرسٹ پرسن ہو کوڈیفائڈ فقہ کو کی تدوین امام صاحب نے شروع کی. کیونکہ جس طرح حدیث اس وقت یعنی امام صاحب سے چند ہی سال پہلے بھائی حدیث کا کافی خطرہ تھا کہ یعنی لوگ حدیث کو وضع کر رہے تھے، حدیث بنا رہے تھے، تو اور یہ خطرہ تھا کہ اگر حدیث کو ہم نے سانبھا نہیں اور ان کو سنبھالا نہیں، حدیث ضائع ہو جائیں گی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر ہی کے نام نامی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کام شروع کیا. لیکن سب سے پہلے آدمی جس کو فکر ہوا کہ بھائی یہ جو فقہ ہے نئے ممالک یعنی پیش آئے ہیں، مسلمانوں کا ابھی یعنی اتنا دور پہنچ ہو گیا کہ افریقہ، شمالی افریقہ، مصر وہاں اور یہاں اندلس تک اور پھر وہاں پاکستان یعنی ایشیا کے اندر، تو نئے لوگ آتے ہیں، نئے مسائل آتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی سسٹم ہمیں چاہیے کہ ہر مسئلہ کا حل قرآن شریف سے کیسے ہو. تو سب سے پہلے امام صاحب نے یہ شروع کیا. اور جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ان کے خلاف اس وقت لوگ کافی یعنی اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ اہل الرائے، کہ بھائی ہیز قیاس کہہ رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، قیاس. تو قیاس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، بھائی آپ قیاس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاذ بن جبل کو بتایا تھا. تو یعنی یہ نئی بات تھی. تو خیر امام صاحب نے پورا سسٹم فارمولیٹ کیا کہ اگر یہ مسئلہ ہو، یہ اصول ہے، یہ قوانین ہے، سب کچھ صاف ستھرا کر کے آپ نے یعنی دنیا سے چلے گئے 150 ہجری میں. لیکن بتانا ایک یہ ہے بات ہے کہ 3 جو مورخین ہیں اس تدوین فقہ کو 3 دور کے اندر ان کو سمیٹتے ہیں. اول دور یہ تھا تقریباً 132 ہجری سے لے کر 300 تک، 170 سال تھے. اس کے اندر یعنی جو قوانین فقہ ہوا امام صاحب نے شروع کیا 132 ہجری سے لے کر اور 300 ہجری تک. اور جو بڑے بڑے مشائخ حضرت ابراہیم نخعی، امام مالک رحمۃ اللہ، اور بڑے بڑے سفیان ثوری، امام محمد، بڑے بڑے لوگ آئے اور جنہوں نے یہی کام یعنی چلایا آگے تک. تو 300 تک یہ کام ہو گیا. پھر 300 یعنی 4ویں صدی سے شروع سے لے کر 7ویں صدی تک، from 300 ہجری to about 600 ہجری، یہ جو بڑے بڑے مجتہدین تھے جن کا مذہب چلا یا کافی لوگ ان کے پیچھے یعنی ان کے مذہب کو یعنی کوٹوں کے اندر انہی لوگوں کے علوم پر فیصلہ کی جاتا. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ 300 سے لے کر سیکنڈ پیریڈ 300 سے لے کر تقریباً 7ویں ہجری 600 تک انہوں نے اس کام کو یعنی مضبوط کیا، اس کے اندر اور تشریحات کیا اپنے استادوں کا، یعنی جو معافی ضمیر تھا اس کو اچھی طرح ادا کیا. یہ 7ویں صدی کے بعد 600 کے بعد اب تک یہ ہے تقلید، کہ جو کام ہو گئے ہے یہ کافی ہے، اور جو مسائل آدمی کے لیے یعنی کہ ضرورت ہے دین پر چلنے کے لیے انہی مذاہب کے اندر ہیں، اور باقی جس طرح ہم کہتے ہیں ری انوینٹ دا ویل، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، سب کام ہو گئے ہیں. تو باقی اجتہاد کی ضرورت کیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا.
تو آج سے یعنی وہ 7ویں صدی سے لے کر آج تک جتنا بھی کام ان ائمہ نے کیا ہے وہ سب کے لیے کافی ہے، اور اس گوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس کے جس طرح اور یعنی لوگ ہیں اسی کام کے لیے کہ اللہ کے مذہب کو یعنی فقہ کو تدوین کرے اور لوگوں کو آسانیاں پہنچائے، اور بالآخر امام صاحب کو بھی انہوں نے زہر دے کر دنیا سے شہید کر دیا تھا، اور اللہ کو بلند جگہ عطا فرمائے۔ بالکل۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اکثر، اور یہ ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو اختلافات ہیں اس کے اندر ایک حدیث کے اندر یہ بات ہے، دوسری کے اندر یہ بات ہے، ایک امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے یہ فرمایا، دوسرے صحابی نے یہ فرمایا، تو بہت سارا ان کو یعنی کنفیوژن ہوتی ہے کہ حق پر کون ہے، صحیح کون ہے۔ تو اس کا جواب تو دے دیا گیا ہے، تو اس میں یہ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے علماء کرام سے کہ چونکہ لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے، علم کم ہونے کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے اتنا علم کم ہے کہ جو وہ علوم جو بالکل ظاہر ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہم مطلب کہ کتاب پڑھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، اور جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ علم کو حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر یہ فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو جب علم ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس تو پھر سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اچھا یہ اختلافات ہیں اور یہ کس بیس پر ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں، تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب جیسے آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کی ایک رائے ہوتی ہے، دوسرا کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے وہ کچھ فرمائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے وہ کچھ اور فرمائیں گے، اور ان کا علاج کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ اب آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 10 سال لگا کر جو ہے وہ سیکھے، ڈاکٹر بنے، اور پھر جو ہے اس پہ مہارت حاصل کرے، پھر اس پہ مہارت حاصل کرے، اور پھر اتنی اگر مہارت ہو جائے گی پھر تو خود ہی اپنا علاج کرے، اگر اتنے مطلب کہ وہ مہارت حاصل کر لے گا۔ تو اتنا اس وجہ سے تو وہاں پر آدمی کو چوز کرنا پڑتا ہے، اور کچھ تجربے کی بنیاد پہ آدمی دیکھتا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کے اندر جیسے کہ اجماع ایک دلیل ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک مسئلے کے اندر آپ یعنی کہ شک و شبہات میں پڑ گئے ہیں، کوئی ایک مسئلہ ایک سے پوچھتے ہیں وہ کچھ فرماتے ہیں دوسروں سے، تو اگر اکثریت ایک بات فرما رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کو عمل کر لینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اکثر ایسے ہوتا ہے، اب ایک مثال ہی دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے 3 طلاق دے دی، اور پھر وہ ایک مولانا کو فون کریں گے، وہ کہیں گے بھائی آپ نے 3 دے دی ہیں لہٰذا فارغ، دوسرے سے کریں گے وہ بھی یہ کہیں گے، تیسرے سے کہیں گے وہ بھی یہ کہیں گے، 10 علماء سے پوچھ لیا، ایک عالم نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوئی، تو ہم وہ 9 کو بھول جاتے ہیں اور وہ ایک کی بات کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ناانصافی ہے اور غلط ہے، بلکہ اس کے اندر بھی آدمی کو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر اکثریت جن کو میں نے پوچھا ہے وہ یہ ایک بات فرما رہے ہیں تو اس پر بھی انسان کو جو ہے وہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں، اور مولانا عبدالباسط صاحب تھوڑا مزید اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ روشنی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ فقہ کی تدوین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جی طریقہ کار، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو تدوین فقہ کا کام شروع کیا، جب خصوصاً حرمین شریفین سے جب واپس آئے تو آ کر اپنی مجلس شورا بنائی، تو اس میں 40 امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سند متصل فرماتے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اراکین مجلس تدوین فقہ کی تعداد جو ہے 40 تھی، سب کے سب فقہ میں درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، ان میں 10 ممتاز ترین اہل علم تھے، ان کی ایک خاص مجلس تھی اور ان کی مجلس شورا تھی، جن میں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام داود طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد، یحییٰ ابن ابی زائد وغیرہ رحمہ اللہ تھے۔ تو
اس طرح مجلس تدوین کے فقہ کے متعلق وکیع بن الجراح مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کے اندر غلطی کیسے باقی رہ سکتی ہے کہ جب واقعہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف، ظفر اور محمد جیسے لوگ قیاس و اجتہاد کے ماہر موجود تھے۔ جب یہاں بھی کوئی ایسے مسائل پیش آتے ہیں، کسی آدمی کے کوئی ایسی صحت کا مسئلہ ہے، وہاں ڈاکٹرز کی بورڈ بیٹھتا ہے، وہاں جا کر وہ سب ماہرین ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس جب نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ترتیب دے کر اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور پھر مریض بھی اور اس کے لواحقین بھی، متعلقین بھی متفق ہوتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صرف ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک بورڈ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ کا تھا وہ صرف ان کا اپنا شخصی نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا بورڈ، اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، جن میں ایک جگہ پہ تقریباً 910 تعداد بتائی گئی ہے، اور ایک جگہ پہ ان کی تقریباً 880 سے زیادہ تعداد جو ہے ان کی شاگردوں کی لکھی گئی ہے، اور وہ شاگرد جو ممتاز تھے، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے بھی 40 کو امام صاحب نے منتخب کیا۔ تو اس کے متعلق ایک مقام پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور قیس بن ربیع مشہور محدث کا قول ہے، کان ابو حنیفہ اعلم الناس بما لم یکن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان مسائل کو جو واقعہ نہیں ہوئے تھے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا ادراک دے دیا تھا کہ بعد میں جو مسائل پیش آئیں گے، اور 7ویں صدی کے بعد جیسے مولانا نے فرمایا کہ پہلے ادوار ہوتے گئے، اس کے اندر ترقی ہوتی گئی، 7ویں صدی کے بعد جو ہے وہ کام مکمل سمجھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا اجتہاد نہیں ہوا، اور اسی پر جو ہے آج امت جو ہے چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بہت بڑا بورڈ ہوتا تھا، یعنی کہ بہت سارے حضرات وہاں پر حفاظ ہوتے تھے، محدثین ہوتے تھے، مورخین ہوتے تھے، اور علم کلام اور باقی مطلب کہ ماہرین کی تمام علوم کے ماہرین بڑی یعنی جماعت تھی ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سلسلے کو آئندہ یعنی ائمہ کرام کے تذکرے سے بھی انشاءاللہ تعالی ناظرین کے سامنے کریں گے، تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام تھا فقہ کے بارے کے اندر، اور یہ جو اختلافات ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ الحمدللہ کافی باتیں ہم علماء کرام نے ہمارے سامنے رکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی دین کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو جتنا قدر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی اس کو اور اس کے اولاد کو انشاءاللہ تعالی علوم نبویہ سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔